مولانا عبداللہ شاہ صاحب کا مجھے، مولانا سفیان صاحب کا مجھے اور مولانا عبدالرحمان صاحب کو انداز کھڑے ہو جائیں اور میں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری ولی اللہ صاحب پوربی چمپارن خلیفہ حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب بردوئی میں گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے ان حضرات کے سروں پر دستار بندی باندھیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ان بچوں کے لیے یہ بڑا ہی پیارا خوشنما منظر ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین اگر یہاں موجود ہوں گے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے کہ آج میرا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے۔ حافظ ابو شمع صاحب، اس کے بعد دوسرا نام ہے حافظ محمد سلمان صاحب۔ مبشر بھائی جملہ احباب کے ساتھ آگے تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے ساتھی حافظ محمد منتظر صاحب، حافظ عبادہ صاحب، حافظ محمد توصیف صاحب، حافظ محمد حذیفہ صاحب، حافظ محمد حسین صاحب۔ ان بچوں کے لیے الحمدللہ اراکین اور ذمہ داران نے مل کر کے اور آپ تمام حضرات کے تعاون سے خصوصی انعامات کا اہتمام کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے جو بھی نظر آئے گا ان حفاظ کے سروں پہ دستار بندی ہے اور اس کے بعد ان کے سامنے ان کی بالکل پوشی بھی کی جائے گی اور آپ کے سامنے سوٹ کیس نظر آ رہا ہے جو دیکھنے میں بھی قیمتی لگ رہا ہے۔ اس کے اندر وہ خالی نہیں ہے، آپ بولیں گے خالی دے دیے، اس لیے کہ حفاظ قرآن کا سینہ خالی نہیں ہے، قرآن کی دولت آ گئی ہے۔ تو یہ سوٹ کیس بھی خالی نہیں رکھا گیا، اس میں دولت ہے۔ کیا دولت ہے؟ ہمیشہ کام آنے والی ٹوپی، خود مہک کر لوگوں کو مہکانے والی ٹوپی، خود کو زینت سے آراستہ کرنے والی صدری اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی اور اس کا راستہ بتانے والی اہم کتابیں ہیں۔ اعمال السنہ، مسائل غسل، مسائل تراویح، حضرت جی کے دلچسپ واقعات، مسائل روزہ، مسائل عیدین و قربانی، تحفہ وفاس، یہ اہم کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے سنت کی راہ کو طالب علم طے کر سکے گا۔ اور اس کے بعد ایک قرآن مجید ہے اور پھر جس سنت کو دیکھ کر جنگ فتح ہو جائے، جس سنت کو دیکھ کر کے دشمن بھی کانپ اٹھے، مسواک کی سنت اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ مسواک بھی اس قیمتی باکس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر ان کی مزید حوصلہ افزائی کے لیے محترم صاحب 500 روپے کا لفافہ بھی لے کر کے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان بچوں پہ خوب حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ اگر مزید ان الفاظ کے لیے خصوصی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی بیچ میں حافظ محمد، حافظ ابو شمع، حافظ محمد سلمان، حافظ محمد سلمان، حافظ محمد منتظر، حافظ عبادہ، حافظ محمد توصیف، حافظ محمد حذیفہ، حافظ محمد حسین۔ اب اسی دوران مدارس کے اوپر ایک چھوٹی سی نظم مولانا راحت آزاد صاحب پیش فرمائیں گے، آپ ادھر سماعت کریں۔ سارے جہاں کی سلطنت تم پہ ہے قربان، تم حافظ قرآن ہو، تم حافظ قرآن، تم حافظ قرآن ہو، تم حافظ قرآن۔ کس درجہ مشکلات سے حرفوں کو سدھارا، کس کس ادائے ناز سے لفظوں کو سنوارا، آیات کو آواز ترنم سے نوارا، آیات کو آواز ترنم سے نکھارا، ترتیب سے قرآن کو سینے میں اتارا،
دنیا میں گھومتے ہو لیے سینے میں قرآن، تم حافظ قرآن ہو، تم حافظ قرآن. آئی جو گھر کی یاد تو دل میں رو لیے، آنسو اگر چھلک گئے تکیے بھگو دیے، دل پر جمے غبار تو رو دھو کے دھو لیے، کھانے کو بھول بھال کے بھوکے ہی سو گئے. تم نیند کی آغوش میں بھی پڑھتے ہو قرآن، تم حافظ قرآن ہو، تم حافظ قرآن. آتا ہے جمعرات لیے خوشیوں کی بارات، آتا ہے جمعرات لیے خوشیوں کی بارات، لیکن جمعہ کی شام بدل دیتی ہے حالات، لیکن جمعہ کی شام بدل دیتی ہے حالات. پل بھر میں کہاں کھو گئے فرصت کے وہ لمحات، سمجھایا دل کو جلدی ہی آئے گا جمعرات. مغرب کے بعد پھر سے ہے قرآن کا گردان، تم حافظ قرآن ہو، تم حافظ قرآن. فرمایا کہ دن رات کی بے انتہا محنت کا نتیجہ، دن رات کی بے انتہا محنت کا نتیجہ، ماں باپ کی قربانی الفت کا نتیجہ، استاد مکرم کی ہے شفقت کا نتیجہ، رب جہاں کی لطف و عنایت کا نتیجہ. تم سب کو ملا آج ہے یہ رتبہ ذیشان، تم حافظ قرآن ہو، تم حافظ قرآن. سارے جہاں کی سلطنتیں تم پہ ہے قربان، تم حافظ قرآن. بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ساری سچائی مولانا صاحب نے نظم کے اندر بھی ہوتی ہے. یقین مانیے حافظ قرآن بننا آسان ہے لیکن مشکل بھی ہے. آپ محسوس کیجیے اس لمحے کو، آپ آفس سے اپنے گھر پہ آئے اور آپ کی بیگم نے آپ کے لیے کپڑے نہ تیار کیے ہوں، تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن یہ بچے سبق بھی سناتے ہیں، سبق پارے بھی سناتے ہیں، آمختہ بھی سناتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، اونگتے ہیں، بیت الخلا میں بیٹھ کے اونگتے رہتے ہیں، اور پھر بھی سبق سنانا ہے تو سناتے ہیں. کپڑا خود ہاتھ سے دھوتے ہیں، برتن ہاتھ سے دھوتے ہیں، اس کے باوجود سارے مدرسے کی صاف صفائی بھی کرتے رہتے ہیں، بعض جگہوں پہ حوصلے سے. تو یہ ساری خدمتیں ہیں تو اللہ رب العالمین یہ مقام عطا کرتا ہے. ایک حدیث ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ مسجد سے ایک چھوٹا تنکا اگر کوئی اٹھا کر باہر کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت کے اندر خوبصورت آنکھوں والے حور عطا کریں گے. اگر یہ بچے اپنے کپڑے خود صاف کریں گے، مدرسہ صاف کریں گے، مسجد صاف کریں گے، درسگاہ صاف کریں گے اور پھر حافظ قرآن بنیں گے تو پھر اللہ رب العالمین انہیں کیا نوازے گا. یہ تو ظاہر ہے کہ دس کو لے جائے گا، خود بھی جائے گا، ماں باپ کو پہنائے گا اور کیا کیا کرے گا. وہ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ ہے